السلام علیکم، بکھاری آن لائن میگزین میں ہم سب لوگ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو ہمارے ناولس کہیں اور پہ بھی پبلش کیے ہوئے نظر آئیں تو کائنڈلی ہمیں بتائیے گا ضرور۔ ہم لوگوں نے اپنی انسٹا آئی ڈی کے لنکس آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ ان بکس کر کے ہمیں مطلع کر سکتے ہیں۔ سنگ شکن عبیرہ حسن کے قلم سے ماخوذ ایک بہت ہی اچھی اور تھوڑی سی دلچسپ، تھوڑی سی محبتوں سے گندھی ہوئی، کچھ جذباتیت پر مبنی ایک ایسی کہانی ہے جس کو آپ انشاءاللہ بہت محظوظ ہو رہے ہوں گے اس سے، اور تھوڑا سا ٹاپک اس کا تھوڑا سا سینسٹیو بن جاتا ہے کسی جگہ پہ جا کے، لیکن اس کی جو بیس ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں کس نمبر 9 سے، اور جس کو میری آواز نہیں چاہیے وہ میوٹ کر سکتے ہیں، یہاں پر سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، ویڈیو کو پاز کریں سلائڈ کے اوپر، اس سلائڈ کو زوم ان زوم آؤٹ کر کے ریڈ آؤٹ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 9۔ اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پر رفایہ کو لٹاتے ہوئے اس کے دل میں نہ جانے کیا ہے کہ اس نے اپنا فون نکال کر ہر اینگل سے رفایہ کی نہ جانے کتنی پکس لے ڈالی تھی۔ اس نے جس سٹائل میں رفایہ کو بٹھایا تھا وہ آدھی سیٹ پر تھی اور اس کا آدھا دھڑ سیٹ سے نیچے کھسک رہا تھا۔ تبھی وہ نیچے کی طرف پھسلنے لگی تھی۔ اسے نیچے گرتے دیکھ کر وہ موبائل پاکٹ میں رکھتا ہوا جلدی سے سیدھا کرنے لگا، اور تبھی غور سے رفایہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی بے تحاشا خوبصورتی میں گم ہونے لگا تھا۔ سرخ و سفید بے خوبصورت چہرہ جو کسی مصنوعی آرائش سے اس وقت حسین تر لگ رہا تھا، گہری جھیل سی بند آنکھوں میں سجی سیاہ گھنی لمبی لمبی پلکیں جو اس کے رخساروں کو چوم رہی تھیں، ستواں ناک اور خوبصورت کٹاؤ والے لب جن پر آ کر لیو کی نظریں ٹھہر گئی تھیں۔ تبھی اس کے ہونٹوں کو فوکس کرتے ہوئے وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بے توانا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ جس راستے پر تم چل رہے ہو اس راستے پر شیطان قدم قدم پر گناہ کو تمہارے سامنے خوبصورت ریپر میں لپیٹ کر پیش کرے گا، تمہیں حرام کو کھانے کی ترغیب دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ رفایہ کے ہونٹوں کو چھوتا، اس کے کانوں میں گونجنے والی یہ مہربان آواز اسے فوراً ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی تھی، اور وہ ایک جھٹکے سے اس کے دور ہوتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ اف، یہ میں کیا کرنے چاہ رہا تھا، سوری غلطی ہو گئی، معاف کر دیں یار۔ اس نے اپنے تصور میں آباد چہرے کو مخاطب کرتے ہوئے معافی مانگی تھی اور چند گہری سانسیں کھینچنے کے بعد خود کو نارمل کیا تھا۔ وہ مغرور شہزادی اس کے لیے نامحرم تھی اور بنا کسی حد کے وہ اس کے لا علمی میں بھی اسے چھونے کا گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے ذرا سی گردن موڑ کر گاڑی کے اندر موجود اس حسین قیامت کو دیکھا تھا جس کے حسن کی تابناکیوں سے بچنا یقیناً دل گردے کا کام تھا۔ وہ پلٹ کر گاڑی تک گیا تھا اور رفایہ کی سائڈ والا دروازہ بند کر کے مڑا ہی تھا کہ اسی وقت سامنے سے اشر حرم کو بالکل لیو کی طرح ہی باہوں میں اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ توبہ توبہ بھائی، یہ کس حسین بلا کے پیچھے لگا دیا تھا آپ نے مجھے؟ یقین کریں محترمہ کسی طور قابو میں آنے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ لات، غصے، تھپڑ، ہر چیز کا بلا تکلف استعمال کیا مجھے غریب پر، تبھی ان کے ہاتھوں کو باندھنا پڑا، حالانکہ میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ بہت خوبصورت خاتون ہیں، اور یہ ریڈ کلر آپ پر اتنا جچ رہا ہے جیسے بس بنا ہی آپ کے لیے ہو، اور آپ کی یہ حسین لہراتے بال، یہ آنکھیں، واللہ کسی مصور کے ہاتھوں کا شاہکار لگتی ہے۔ بس اتنی سی بات پر یہ خاتون برا مان گئی۔ اب آپ ہی بتائیں سر، ایسی حسین صورتیں دیکھ کر ان کو نہ سرانا کسی عظیم گناہ سے کم ہوتا ہے کیا؟ اس نے اپنے تصور میں آباد چہرے کو مخاطب کرتے ہوئے معافی مانگی تھی اور چند گہری سانسیں کھینچنے کے بعد خود کو نارمل کیا تھا۔ وہ مغرور شہزادی اس کے لیے نامحرم تھی اور بنا کسی حد کے وہ اس کے لا علمی میں بھی اسے چھونے کا گناہ نہیں کر سکتا تھا۔
اس نے ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے ذرا سی گردن موڑ کر گاڑی کے اندر موجود اس حسین قیامت کو دیکھا تھا جس کے حسن کی تابناکیوں سے بچنا یقیناً دل گردے کا کام تھا۔ وہ پلٹ کر گاڑی تک گیا تھا اور رفایہ کی سائڈ والا دروازہ بند کر کے مڑا ہی تھا کہ اسی وقت سامنے سے اشر حرم کو بالکل لیو کی طرح ہی باہوں میں اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ توبہ توبہ بھائی، یہ کس حسین بلا کے پیچھے لگا دیا تھا آپ نے مجھے؟ یقین کریں محترمہ کسی طور قابو میں آنے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ لات، غصے، تھپڑ، ہر چیز کا بلا تکلف استعمال کیا مجھے غریب پر، تبھی ان کے ہاتھوں کو باندھنا پڑا۔ حالانکہ میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ بہت خوبصورت خاتون ہیں اور یہ ریڈ کلر آپ پر اتنا جچ رہا ہے جیسے بس بنا ہی آپ کے لیے ہو، اور آپ کی یہ حسین لہراتے بال، یہ آنکھیں واللہ کسی مصور کے ہاتھوں کا شاہکار لگتی ہے۔ بس اتنی سی بات پر یہ خاتون برا مان گئی۔ اب آپ ہی بتائیں سر، ایسی حسین صورتیں دیکھ کر ان کو ناظرانہ کسی عظیم گناہ سے کم ہوتا ہے کیا؟ اشر اپنی باہوں میں بے ہوش حرم کو اٹھا کر باہر لیو کی گاڑی تک لے آیا تھا اور پھر نان سٹاپ شروع ہو گیا تھا، جبکہ لیو نے ایک سرسری نظر حرم کے ہاتھوں پر ڈالی جو حرم کے ہی اسکارف سے بندھے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اشر کی فراٹے سے چلتی ہوئی زبان کے جوہر دیکھ کر اسے گھورنے لگا۔ اتنی بکواس کے بعد تمہیں بھی دو جوتے نہ مارنا ایک عظیم گناہ ہی ہوگا اشر۔ لیو کی گھورتی نظروں کو غصیلے انداز پر اشر منہ بنا کر سوری بھائی کہتے ہوئے خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اب کب تک انہیں گود میں لیے کھڑے رہو گے؟ انہیں اندر یہاں کی ان کی دوست کے پاس ہی بٹھا دو، لیو نے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا اور اشر نے سیٹ پر ایک طرف ڈھلکتی رفایہ کو سیدھا کر کے اس کے ساتھ سائڈ میں ہی حرم کے بے ہوش وجود کو بھی بٹھا کر سیٹ بیلٹ لگا دی تھی۔ پھر بھی وہ دوبارہ سے ایک طرف ڈھلکتی رفایہ پر خود بھی گر گئی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ ان محترمہ کے دوستوں کے ٹھکانوں پر پہنچا دیے، اور یہ جو دوسری مرتبہ بے ہوش کیسے ہوئیں؟ حرم کے بیٹھتے ہی وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ اشر بھی اس کے ساتھ ہی اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ تبھی لیو نے حرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جی بھائی، اوپری فلور کی مکمل صفائی ہو چکی ہے، ہماری ٹیم سب لڑکے لڑکیوں کے پیچھے والے دروازے سے لے کر نکل چکی ہے، سب اوکے ہے۔ میں نے نیچے سیکیورٹی کو ہینڈل کرنے والے لڑکوں کو بھی واپسی کا کہہ دیا ہے، اور رہی بات ان خاتون کی، تو یہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہی تھی، بار بار اوپر جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں نے لاکھ انہیں ٹالنا چاہا، منع کیا، سمجھایا، مگر لاسٹ میں انہوں نے اپنی تعریف سنتے ہی مجھ پر اٹیک کر دیا۔ ایسے ایسے وار کیے کہ آج بروس لی، جیکی چن، مائک ٹائسن بھی انہیں دیکھ لیتے تو شرمندہ ہو جاتے۔ محترمہ نے کراٹے باکسنگ کے ماہروں کی طرح اسٹنٹ دکھائے ہیں، کبھی لاتوں سے، کبھی متوں سے، مکوں سے، کبھی ہاتھوں سے، اور تو اور پنجوں تک سے وار کر رہی تھی۔ مت پوچھے میں نے خود کو کیسے محفوظ کیا ہے، اس لیے مجھے ان کے فیس پر اسپرے کر کے ان کی آواز گم کرنے پڑے، ورنہ یہ اب تک مجھے ٹکڑوں میں بانٹ کر 3/4 کر چکی ہوتی۔ ویسے ان کے حملوں کے اسٹائل سے تو لگتا ہے یہ خاتون خاصی ٹرینڈ ہے۔ اشر بیک ویو مرر سے پچھلی سیٹ پر سے بے ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی حرم کو دیکھتے ہوئے بولا، مارشل آرٹ جانتی ہیں یہ دونوں محترمائیں، کراٹے، کنگ فو اور باکسنگ وغیرہ۔ وہ سنجیدگی سے گیئر چینج کرتا ہوا بولا، اور اشر کی بات سن کر زور سے اشر اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا واقعی بھائی اتنی خطرناک خاتون کے حوالے کیا تھا آپ نے مجھے؟ توبہ توبہ، تبھی عام لڑکیوں کی طرح ایسی سچویشن میں ڈرنے یا گھبرانے کی بجائے محترمہ مجھ پر ڈائریکٹ حملے کر رہی تھی۔ اتنا مارا ہے مجھے، شکر ہے میرے پاپا نے نہیں دیکھا، ورنہ خاتون سے اس طرح مار کھاتے دیکھ کر وہ مجھے پھانسی پر چڑھا دیتے۔ اشر آنکھیں سکیڑ کر بیک ویو مرر سے نظر آتے حرم کے عکس کو تکتا ہوا بولا، اسے گھورنا بند کرو گدھے اور دھیان سے میری بات سنو۔ لیو نے ایک بار پھر اسے ٹپڑتے ہوئے گھور کر دیکھا تھا، اور ارشد اس کی ڈانٹ سن کر شرافت سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر وہ لیو کی بات سننے لگا جو اسے اس کیس سے ریلیٹڈ تفصیل بتاتے ہوئے اپنے آگے کی پلاننگ کا بتانے لگا تھا، مگر تبھی اچانک لیو کا ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا فون بجا تھا۔ اس نے چونک کر فون اٹھاتے ہوئے فون کی اسکرین کو دیکھا، اور اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر وہ بہت زور سے چونکا تھا۔ کرنل اجلال ملک۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے فوراً کال پک کر لی تھی۔ تو کیا کرتا؟ اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا؟ کیا آپ نہیں جانتے اس نے کتنی گندگی پھیلا رکھی تھی؟ ہمارے ملک کے سوا دوسرے ممالک میں بھی اس کا ہیومن آرگنز کے سپلائی کا کام کتنا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ میری ہٹ لسٹ میں تو وہ بہت پہلے سے تھا، شکر کریں کہ میں نے اس کے صرف ہاتھ اکھاڑے تھے، اس کے باقی اعضاء جسم کو سلامت چھوڑ دیا۔ اسے مار کر میں نے اپنے ملک میں تو اس کا کاروبار سے منسلک سب سے بڑے ایجنٹ کا صفایا کروا دیا، مگر میں اس کے باقی ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ضبط سے اپنے جبڑوں کو بھینچتا ہوا بولا، اوکے مان لی تمہاری بات،
مگر مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش کرنا بیکار ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس ملک میں موجود تم اس کے آدھے سے زیادہ لوگوں کا صفایا کر چکے ہو، جن میں سیٹھ رزاق چودھری بھی شامل ہیں، اور یہاں آنے سے پہلے تم اس سمیت اس کے آدمیوں کو بھی ٹھکانے لگانے کا پورا انتظام کر کے آئے ہو۔ وہ مزے سے مسکراتے ہوئے بولے اور ان کی زبانی خود کے متعلق یہ ساری معلومات سن کر اس نے ایک آئی برو اچکا کر انہیں دیکھا۔ تو اب آپ میری جاسوسی کروانے کا کام بھی کرنے لگے ہیں؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر ٹکا کر ان کی طرف جھکتے ہوئے بھڑک کر بولا تھا۔ وہ اس کے تیش بھرے انداز اور اپنے چہرے پر مرکوز اس کی چبھتی نگاہیں دیکھ کر گڑبڑا گئے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، تو کیا ہوا؟ ایسے میں مت گھورو مجھے۔ یہ سب کرنا پڑتا ہے، خاص کر تم جیسے بے لگام گھوڑوں کے ساتھ جو ذرا سی ڈھیل پر بے قابو ہو جاتے ہیں، اور وہ گدھا بھی تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تمہارے نقش قدم پر چل کر دماغ سے فارغ ہوتا جا رہا ہے، اسے بھی مجھے ہی سنبھالنا پڑتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولے اور اپنی ٹیبل کی سائڈ ڈرار سے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر پھینکی تھی۔ خیر، ان سب باتوں کو چھوڑو، میں نے آج تمہیں یہاں جس مقصد سے بلایا وہ یہ اپنے ملک کے 9 عمر لڑکوں کو اغوا کر کے ان کے بیرون ملک میں سپلائی اور آپ کے 2 ماہر آفیسرز کی شہادت کے بعد نظامی صاحب نے یہ مشن آپ کو سونپا ہے، اور اب آپ کو اسے کمپلیٹ کرنے کے لیے اس جانور سمیت اس گدھے کی بھی خدمات درکار ہے۔ اجلاس صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتے ہوئے واقعی ثابت کر چکا تھا کہ وہ انہی کا شاگرد تھا۔ تبھی اسے دیکھتے ہوئے وہ گہری سانس کھینچ کر رہ گئے اور ٹیبل پر پڑی فائل اٹھا کر انہوں نے واپس ڈرار میں ڈال دی تھی۔ جب تم سب جانتے ہو تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے لیو کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جمال نجمی، پاکستان میں اس کا کاروبار کا چلانے والا سب سے اہم مہرا، یہاں پر جب سے کال والا مسئلہ اٹھا ہے تب سے اس نے پاکستان چھوڑ کر دبئی میں پناہ لی ہوئی ہے۔ ہمارے شہید آفیسرز نے اتنے وقت کی محنت کے بعد جمال سمیت اس کے پارٹنرز کے خلاف سارے ثبوت ایک یو ایس بی ڈیوائس میں جمع کیے تھے۔ اس ڈیوائس میں جمال سمیت اس کے پارٹنرز کے ناجائز کاروبار کی مختلف ڈیٹیلز کی انفارمیشن، اس گھناؤنے کھیل میں ملوث ان تمام لوگوں کے نام بھی موجود ہیں جو مختلف ممالک میں ان کا کام سنبھالتے ہیں۔ جمال نے ہمارے آفیسرز کو ٹھکانے لگانے کے بعد اس یو ایس بی کو حاصل کر لیا ہے۔ اس کے سوا بھی اس یو ایس بی میں جمال کے ساتھ اس کے پارٹنرز شیخ مہاب یاسر کے سارا کچا چھٹا بھی موجود ہے۔ شیخ مہاب یاسر نے 15 سال پہلے اپنے دوست اور لیگل پارٹنر مسٹر اسماعیل رضا اور اس کی بیوی کا بے رحمی سے قتل کیا تھا، کیونکہ اسماعیل مہاب کے ان کالے دھندوں کے بارے میں وہ جان چکا تھا۔ اسماعیل کے مرڈر کو ایکسیڈنٹ کا نام دے کر مہاب اس قتل سے بچ نہیں پایا تھا، پھر دنیا کی نظر میں چھا بننے اور نیک نامی ثابت کرنے کے لیے اسماعیل کو مارنے کے بعد مہاب یاسر اسماعیل کی بیٹی ہرمین رضا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ تب سے ہرمین رضا مہاب یاسر کی بیٹی کے ساتھ ہی مہاب کے ولا الحیات میں رہتی ہے۔ اسماعیل کے سوا اپنی راہ میں آنے والے اپنے حریفوں کو مہاب یاسر نے جس چالاکی اور صفائی سے اپنے راستے سے ہٹایا ہے، اس سب کے بارے میں جمال نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کے پاس مہاب کی کچھ ایسی کاروباری کمزوریاں بھی موجود ہیں کہ جن کی بدولت وہ منٹوں میں مہاب کو عرش سے فرش پر لا سکتا ہے۔ مہاب یاسر چاہتے ہوئے بھی جمال کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جمال کہنے کو تو مہاب یاسر کا بہترین دوست اور بزنس پارٹنر ہے، مگر اس نے مہاب کے خلاف موجود تمام ثبوتوں کو ایک بہت ہی خاص وجہ سے نہایت سنبھال کر رکھا ہو، اور وہ وجہ ہے مہاب یاسر کی بیٹی رفایہ مہاب، جس پر بچپن سے جمال کی نظر تھی، اور مہاب کی بیٹی کے جوان ہوتے ہی جمال نے مہاب کے خلاف اپنا داؤ چلا دیا ہے۔ اس نے ان تمام ثبوتوں کے بدلے مہاب یاسر سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے۔ وہ بوڑھا گدھ مہاب کی 9 عمر بیٹی پر بری طرح عاشق ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے مہاب کو لالچ دیا ہے کہ جس دن وہ اس کی بیٹی کی شادی جمال سے کرے گا اسی دن مہاب کے گناہوں کا وہ کالا چٹا جمال اسے سونپ دے گا۔ اس لیے مہاب یاسر اپنی بیٹی کی شادی اپنی ہی عمر کے اس شخص سے کرانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ نظامی صاحب کو جن بندوں کی تلاش تھی ان کی پشت پناہی بھی دبئی میں جمال ہی کر رہا ہے۔ ہم ان بندوں کے ساتھ مہاب اور جمال کا پرسنل لیپ ٹاپ اور جمال کے پاس موجود وہ یو ایس بی جس میں ان دونوں کے گناہوں کے کھاتے درج ہیں کسی بھی طرح حاصل کرنے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے آفیسرز کی جان گئی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا انہیں مکمل اپڈیٹ دے چکا تھا، جبکہ اجلال صاحب ان کے معلومات پر پرسوچ انداز میں سر ہلاتے رہ گئے تھے۔ جمال دبئی میں ہے، یہ تم جانتے ہو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ دبئی میں ان کے ٹھکانے کی خبر بھی تمہیں ضرور ہوگی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اجلال صاحب اسے بغور دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ کی ذہانت سے کسے انکار ہے سر؟ وہ مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا۔ کہاں چھپا ہوا ہے وہ؟ اجلال صاحب نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔
جمال شیخ مہاب یاسر کی ولا الحیات میں موجود تھا، مگر کچھ دنوں پہلے ہی وہ اپنے بنگلے میں شفٹ ہو گیا۔ اس نے بھی اطمینان سے اجلال صاحب کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو تم کب جا رہے ہو دبئی؟ اجلال صاحب دوبارہ سے گویا ہوئے مہاب یاسر کی بیٹی کی دبئی روانہ ہونے کے بعد۔ وہ چیئر کی بیک سے ٹیک لگاتا ہوا پرسکون لہجے میں بولا، مگر اس کی بات سن کر اجلال صاحب چونک گئے۔ مہاب یاسر کی بیٹی؟ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے لیو کی کالی گہری راز جیسی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کمال ہے سر، میرے بارے میں تمام انفارمیشن رکھنے کے باوجود آپ یہ کیسے اسکپ کر گئے؟ یعنی آپ کو یہ تک پتہ ہے میں یہاں آنے سے پہلے رزاق اور اس کے بندوں کا انتظام کر کے آیا ہوں، مگر آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ اس سے پہلے میں نے کلب سے مہاب یاسر کی بیٹی کو اس کے دوست حرمین رضا سمیت اٹھا کر اپنے فلیٹ چھوڑا ہے، اور بہت جلد مہاب یاسر کی اس بیٹی کو میں اپنی زندگی میں شامل کرنے والا ہوں۔ مزے سے وہ بولتے ہوئے اس نے جو بات کرنل اجلال کو بتائی اسے سن کر وہ زور سے اپنی جگہ سے اچھل پڑے تھے۔ کیا؟ مگر وہ تو جمال، وہ بے یقینی سے لیو کو دیکھتے ہوئے بولے، جو ایک بار پھر ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ جمال، اس لڑکی تو دور اس کی پرچھائی کو بھی نہیں چھو سکتا، یہ وعدہ ہے لیو کا خود سے۔ وہ بوڑھا گدھ اب خواب میں بھی روفی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ روفی اب لیو کی عزت بنے گی اور اپنی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والی کی میں آنکھیں نکال لوں گا۔ آپ ہی نے تو سکھایا ہے سر کہ عورت ہر روپ میں محترم و باعث عزت ہے، اس لیے اس کی کبھی تذلیل مت کرنا، نہ ہی کسی کو کرنے دینا۔ اس کی عزت کو کبھی بری نظر سے مت دیکھنا اور نہ ہی کسی کو دیکھنے دینا۔ مجھے رفاع مہاب سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے، میں اسے عزت سے اپنا نام دے کر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ایڈوانس میں سوری سر، مجھے اس جمال کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ جب تک زندہ رہے گا رفاع کا خیال اس کے دل و دماغ سے نہیں نکلے گا، اور کوئی میری ہونے والی بیوی کو ایک پل کے لیے بھی اپنے خیالوں میں رکھے، یہ میری غارت گوارا نہیں ہوگا۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھتا مضبوط لہجے میں بولا تھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر لیو، کرنل اجلال نے کہنا چاہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 5 دن، رزاق کا کیس نپٹ چکا ہے، اب میرا نیکسٹ ٹارگٹ اپنی شادی اور آپ کا مشن ہے، اللہ نے چاہا تو دونوں کام بخیر و خوبی انجام پذیر ہوں گے انشاءاللہ۔ مسز ملک کو میرا سلام کہیے گا، اپنی چھوٹی کو پیار دیجیے گا، اللہ حافظ۔ وہ بولتا ہوا واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا۔ اجلال صاحب کے روم سے باہر آتے ہی ایک ماتحت آفیسر سے بات کرتے ہوئے شخص نے حیرت سے لیو کے لمبے چوڑے سراپے کو دیکھا تھا۔ لیو کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی، تبھی وہ اسے ایک دیکھ کر ایک شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ شخص فوراً اجلال صاحب کے کمرے کے اندر آیا تھا۔ سر، یہ لیو اتنے سال بعد آپ کے آفس میں کیا کر رہا ہے؟ وہ حیرت سے اجلال صاحب کو دیکھ کر بولا۔ محبت ہو گئی ہے اسے، بہت جلد شادی کرنے والا ہے، یہی خبر دینے آیا تھا۔ کرنل اجلال ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے بولے، جبکہ انقلاب ان کے سامنے کھڑا وہ آفیسر اپنی جگہ سے زور سے اچھل پڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ یوں اچانک کیسے؟ وہ لیو کی شادی کی خبر سن کر اتنا حیران ہوا تھا کہ اپنی حیرت کا ٹھیک سے اظہار بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اب تم حیران ہونا چھوڑ دو، اتنی مشکل سے تو وہ شادی کے لیے راضی ہوا ہے۔ دعا کرو کہ شادی کے بعد بیوی کی محبت نہیں صحیح، مگر اللہ اس کے سینے میں دھڑکتے پتھر کو واقعی دل بنا دے۔ وہ گہری سانس کھینچ کر بولے تھے۔ چلیں جی، ابھی اس کو جاری و ساری کرتے ہیں، اور اب میرا خیال میں اس کی ایپیسوڈ شاید عید کے بعد ہی آئے، یا جیسے ہی مجھے موقع ملے اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو میں پبلش کر دوں گی۔ تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتا دیا کریں کہ آپ کو کیسا لگا ہے، اور ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں جلدی اپنے اگلے ناول کے ساتھ، تو خوش رہیے، خوش رکھیے، اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے اور سب کا بھلا سوچیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ، اللہ حافظ۔